یہ جو خبریں ہیں کہ بھئی جو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، چونکہ آپ نے کہا یہ چٹکی بجاتے تو نہیں ہوگا، اس کا ایک نظام ہوگا اگر الیکشن کی طرف بھی جانا ہے، کیا یہ انڈرسٹینڈنگ پاسبل ہے کہ بھئی 2028 نہ ہو، 2026 کے وسط میں آخر میں کوئی الیکشن کی اگر صورت بنا لی جائے؟ یہ قابل قبول ہے تحریک انصاف کے لیے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس پہ کوئی فیصلہ ہمارا ہو چکے ہے، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہوئی ہے پارٹی کے اندر گفتگو؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے متعدد لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ شفاف الیکشن ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں نا مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے، یا ہمارے مقدمے ہیں جو ہیں وہ ایک صحیح طریقے سے غیر جانبدار عدالتوں کے سامنے چلیں، اور جو ہوا 8-9 فروری کو وہ بحال ہو جائے، عوام کی آواز جو ہے وہ واپس آ جائے، یا یہ ہے کہ آئندہ ایک الیکشن ہو اور اس پہ وہ حملہ نہ ہو جو 8-9 فروری کو ہوا۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مختلف سطحوں پہ گفتگو کرنی پڑے گی، اور وقت بھی درکار ہوگا، یہ فوراً نہیں ہو وقت بھی درکار ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کو سوٹ کرے گا کہ اگر اگلے الیکشن سے پہلے کوئی وقت مل جائے جس میں یہ سارے کام کیا لی جائے۔ اس وقت کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو 8-9 فروری کو ہوا وہ آئندہ نہیں ہوگا؟ تو 26 میں بھی گارنٹی نہیں، 28 میں بھی یہی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے ہمیں پہلے وہ گارنٹی حاصل کرنی ہے، اور اس گارنٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں اس قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے وہ وقت جو فوری طور پہ اگر الیکشن کا جو مینڈیٹ ہے جس کے تحت یہ حکومت بنی ہے، جو لیجٹمیٹ ہے، میں اس کو خود انڈورس کرتی ہوں، لیکن فی الحال اس نظام کو چلنے دینا پڑے گا تاکہ ہم ریفارمز کر کے ایک بہتر الیکشن کر سکیں۔ یہ ریفارم کا لفظ جو ہے وہ بڑا ایک مبہم سا لفظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قانون میں کوئی حکم ہے ہم بیٹھ کے ریفارم کریں گے، قانون کو بدل لیں گے، نو۔ جو 8-9 فروری کو ہوا اس کا قانون سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو قانون پہ حملہ تھا۔ آپ کوئی بھی قانون بنا دیں، اس قسم کے حملے کو آپ نہیں روک سکتے۔ اگر RO صاحبان، پولنگ ایجنٹ حضرات، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ، وہ دوبارہ ہوتا ہے تو پھر کوئی قانون نہیں روک سکے گا۔ اس لیے ہمیں جو کنسنسس پیدا کرنا ہے، جس چیز پہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اور اس سے بڑھ کر قوم میں جو ایک ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا حملہ الیکشن پر ہمیں قبول نہیں ہوگا بحیثیت قوم۔ اور اس کے لیے آپ کو اس وقت درکار ہے۔ تو ابھی جو چیف الیکشن کمشنر کی میعاد ختم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے شاید توسیع دے دی جائے، لیکن اس حوالے سے کیا اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ نے کوئی رابطہ کیا یا ان کی تقرری؟ ہم نے تو لکھا ہے، ہماری طرف سے لکھا گیا ہے، اور یہ عمل جلدی اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے طریقہ کار کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہے جو فی الحال ہے، اس کو بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتے؟ جو آئین میں ہے وہ تو ہے نا، جو انہوں نے 26ویں ترمیم میں کر دیا وہ بہرحال ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی مدت ختم ہونے کے باوجود وہ کام کرتے رہیں گے جب تک نئے ارکان کی تعیناتی نہیں ہوتی، تو ہم چاہتے ہیں نئے ارکان کی تعیناتی جلد از جلد ہو۔ آپ کی قانونی اور سیاسی اسٹریٹجی ان دونوں کے اوپر ایک جو رائے ہے وہ کہ قانونی اسٹریٹجی تو آپ کی ہے، لیکن سیاسی اسٹریٹجی کوئی بظاہر آپ کی نظر نہیں آتی۔ سڑکوں پہ آپ فی الحال نہیں نکل رہے، اب الائنس اب آپ بنانے لگے ہیں جو کہ شاید بہت پہلے بنا لینا چاہیے تھا۔ اسی مذاکرات میں جوڈیشل کمیشن کے اوپر کے قیام میں ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ باقی سیاسی جماعتیں ہوتی تو اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے، پہ پریشر بہت زیادہ ہو سکتا ہے ہم یہ پہلے کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس جبر کے دور سے ہم گزر رہے تھے، جس طرح ہم پہ حملے ہو رہے تھے، ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ جیلوں میں تھے، تو اس وقت شاید یہ ممکن نہیں تھا، شاید ہو، یہ تو ایک مفروض ہے۔ لیکن جب بھی یہ عمل شروع ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ملک کے لیے اہم ہے، ضروری ہے، ناگزیر ہے بلکہ۔ تو اس لیے اب ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ دیکھیں بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، حالات یہ ہمارا آج اتفاق تھا، محمود خان اچکزئی صاحب تھے وہاں، مجلس وحدت المسلمین کے علامہ ناصر صاحب تھے، سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا تھے، اور دیگر لوگ تمام ملک سے، کہ اس ملک کی اس وقت صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے اور بلوچستان کے بہت سے علاقے ہمیں کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ایک تحریک جو ہے اس کو جاری کریں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں ہم اکٹھا کریں تمام لوگوں کو، اس ملک کا شیرازہ نہ بکھرنے دیں، اور ہم بات کریں آئین کی، اور اس کے گرد لوگوں کو متفق کریں، اور تمام طاقتوں کو مقتدرہ سے بھی بات کریں۔ صحیح۔ ابھی جو دو جگہ بات چیت ہوئی ہے، تو گنڈا پور صاحب بھی تو رابطے میں ہیں، لیکن گفتگو تو ہوتی ہے نا، وہ تو زیادہ عام مذاکرات، زیادہ امید آپ کو؟ میرا خیال ہے دونوں سطحوں پہ ہمیں یہ کرنا ہوگا، لیکن امید کس سے زیادہ ہے؟ دیکھیں ہمیں زیادہ امید اب پاکستان کے عوام سے ہے۔ آج جو ہماری نشست ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آگے اگر ہم ایک جامع تحریک چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو اصل میں سمجھتا ہوں
ملک کے معاملات کا جو حکومتی کمیٹی سے حل ہے مذاکرات کے اوپر اب کتنے پر امید ہیں؟ بہت زیادہ نہیں. اور جو گنڈا پور صاحب کی بات چیت ہے اس سے کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیے وہاں ممکن ہے کوئی بات ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جس قسم کا مشکل دور ہم نے دیکھا ہے اس میں اگر کمی آتی ہے تو یہ ملک کے لیے اچھا ہے. آج کے فیصلے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ مشکل دور اور دیکھیے آج کا فیصلہ کچھ نہیں ہے. آج کے فیصلے کو میں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں جو ذی شعور لوگ ہیں ہر طبقے میں اور ہر ادارے میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو جھٹلا کر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس ملک میں اگر آپ کو فلاح چاہیے, معیشت کی ترقی چاہیے, تو آپ کو سیاسی استحکام چاہیے, اور وہ اس طرح کے فیصلوں سے اور عمران خان کو خاموش کرانے سے نہیں ہوگا. وہ نہیں خاموش ہوگا, تحریک انصاف نہیں خاموش ہوگی, یہ ملک نہیں خاموش ہوگا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ.